وہ تو بادلوں میں، یعنی کائنات تخلیق کرنے سے پہلے رب کائنات بادلوں میں۔ لگتا یہ ہے کہ وہ وجود مطلق جس کی اللہ نے خبر دی، جب اس کو پھاڑا گیا، جب وہ پھٹا تو اس کے بعد ہیوج بادل پیدا ہوئے اور اللہ ان بادلوں میں تھا۔ He was working on certain very special institution, places، کیا بنا رہا تھا اسی کا اپنا ہی کام ہے، ہمارا اس سے کوئی کام نہیں ہے سمجھنا سوچنا وہ کیا بنا رہا، مگر اس نے طریقہ کار کی ہمیں خبر ضرور دی۔ ایک بات اس نے بڑے پیار سے قرآن حکیم میں کہی کہ میں دیکھو اس بندے سے نفرت کرتا ہوں، اللہ نے کہا I hate that man، جس کو میں نے اپنی سب سے خوبصورت چیز دے دی اور وہ سب سے زیادہ جاہلی کر، اس نے کہا دیکھو میں I hate that man، اِنَّا شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، بدترین جانور میرے نزدیک وہ ہے جو عقل و معرفت نہیں استعمال کر رہا، جو اندھ اور بہروں کی طرح میری آیات پہ گرتے ہیں۔ یہ بدترین جانور، انسان تو اسے کہتے ہی نہیں ہے، یہ جانوروں میں سے بھی بدترین جانور ہے، جس کو میں نے ایک صفت غیر معمولی صفت عطا کی ہے، ایک وصف عطا کیا ہے، مگر اس نے اسے کبھی استعمال نہیں کیا، اور وہ بالآخر میری رضامندی کا اہل نہیں ہے۔ اچھے لوگ کون ہیں؟ اس کی مثال اس نے دی تھی قرآن ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ صبح و شام میری یاد کرتے رہتے ہیں، صبح و شام میرے دھیان میں رہتے ہیں، میرے خیال میں رہتے ہیں، میری یاد میں رہتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں وَیَتَفَکَّرُونَ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو چیز میں نے بنائی ہے، جو زندگی میں نے تخلیق کی ہے، جو عالم میں نے تخلیق کیے ہیں، وہ ان پہ غور و فکر کرتے رہے، سوچتے رہتے ہیں کہ اللہ نے یہ کیا بنایا، کیوں بنایا، کہ اپنی قدرت الہیہ کو اس طرح ہمارے دل میں نقش کرنے کی کوشش کی کہ تمام اس لیے تھا کہ ہم اپنے رب کبیر کے تکبرات کو سمجھیں اور ہم اپنی ذہنی تکبرات سے گریز کریں، اطاعت کی سرشت اختیار کریں، تسلیم اختیار کریں، ہم اسلام پہ رہیں اور ہم اس کے بعد اس کائنات کی فتح کا تفاخر حاصل کریں جو ہمیں موت کے بعد حاصل ہوئی۔ حضرت حضرات، اس سے اگلی چھوٹی سی آیت میں، اس سے بالکل اسی آیت کے ساتھ والی آیت ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور میں نے تمام حیات کو پانی سے پیدا کیا۔ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، کیا تم مانو گے کہ نہیں؟ اور دیکھیے کتنی مدتیں گزری، کتنا وقت گزرا، 2000-2500 سال گزر گئے، سائنسدانوں کو 20ویں صدی میں کنفرم ہوا، یہ 2 لا کنفرم ہو، ایک تیسرا بھی ہے جو پہلے کسی کے علم میں نہیں تھا، سب سے پہلے قرآن کے علم میں تھا، اس کے بعد سائنس کے علم میں آیا، اب ساری دنیا کے علم میں آیا، اور یہ مطابقت تخلیق ہو گئی، اور وہ کیا تھا کہ یہ چاند ستارے سارے کے سارے، ان میں سے جیسے ٹولیمی نے کہا زمین کھڑی نہیں تھی، جیسے کوپرنیکس نے کہا سورج کھڑا نہیں تھا، کوئی وسخر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، زمین یہ چاند سورج سارے کے سارے ہم نے مسخر کیے، ایک رول رکھ دیا ان میں، ایک قانون رکھ دیا تمام سیارگان زمین فلک میں کہ کل یجری الی اجل مسمى، یہ تمام چل رہے وقت مقرر، یعنی these 3 major laws جو کسی عام انسان کے علم میں بھی ہو سکتے ہیں، عام انسان کے، کہ کائنات ایک وجود مطلق تھی، اسے پھاڑ کے جدا کیا، کہ تمام حیات پانی میں سے پیدا کی، کہ کائنات میں ہر چیز چل رہی ہے، یہ اتفاق سے چلتے چلتے انسان کی سائنسی سفر کے اختتام پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کا انسان ان 3 اصولوں کو پہچان گیا، مگر ابھی تو بڑے رہتے ہیں، ابھی تو بہت قوانین رہتے ہیں جو خدا دے چکا ہے، دے رہا ہے، اور اَلَا يَعْلَمُ مَا خَلَقَ، میں آسادہ سے لہجے میں کہتا ہوں، بھائی بات سنو، اس کو 20ویں صدی کا انٹلیکچوئل مجھ سے چھپا ہوا ہے، یا اللہ یہ کہتا ہے
یہ انٹلیکچوئل جو ہے یہ اسکائی اسکریپر والے یہ جو بہت بڑے ہیں یہ جو اتنی بڑی بلڈنگیں ہائی انجینئرنگ کلاسک پرفیکشنز آف ہیومن ایستھیٹکس ہیں یہ مجھ سے چھپے ہوئے ہیں. تمہارا خیال یہ ہے کہ میں نے جس نے ابتدا بنائی ہے میں نے جس نے انجام تخلیق کیا ہے میں نے جو قوموں کے ضرور جو زوال کی داستانیں لکھی ہیں میں جو 50,000 سال تخلیق دنیا سے پہلے قدرت فطرت اور تقدیر انسان لکھ کے فارغ ہو بیٹھا ہوں. ماسٹر پلانز میں نے لوہے محفوظ میں رکھ دیا ہے. اور ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا اور زمین پر کوئی ایسا ذی حیات نہیں جس کا ایک ایک دانہ رزق کا مجھ پہ نہیں. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا اور مجھے پتا ہے کہاں کہاں کسی نے جانا ہے جنگل جانا ہے گھر جانا ہے 7ویں منزل پہ رہائش اختیار کرنی ہے یا نیچے رہنا ہے یہ سارا میں نے لکھ دیا ہے. کہاں سونپا جائے گا کہاں سے کھائے گا کہاں سے پیے گا کس سے دوستی رکھے گا کہاں اٹھے گا کہاں بیٹھے گا پھر جنگل حیات کے جنگل سے گزرتا ہوا. خاجی مولانا فرض کرو آپ کو بتاؤ کہ آپ کا ایک عزیز امریکہ جا رہا ہے آپ کو بڑا اچھا کام ملے گا ادھر بڑی اچھی زندگی گزرے گی. سارے امریکہ اس لیے جنت عرضی ہے کام کاج کے معاملے میں ڈالر بڑے اچھے ہیں اس کے اوپر نشان بھی لگا ہوا ہے گاڈ از اوور پرائیورٹی کا یہ سارا کچھ لگا ہوا ہے. پھر مستقبل خوش آئند یعنی سارے کا سارا آئندہ نسلوں کی پڑھائی لکھائی یہ وہ اور پھر سب سے بڑی بات پیچھے رہنے والوں سے زیادہ معزز. یہ دیکھو 2 چوڑے چمار پیچھے رہ گئے بڑے بڑے سردار امریکہ چلے گئے. گھر سے غریب آدمی چلا جاتا ادھر تو پھر گھر کی طرف آنکھ ملا کے نہیں دیکھتا. تو جب خواجہ حضرت جب کسی کو بھیجنے لگتے ہیں نا تو ایک خیال ضرور آتا ہے اب یہ گیا تو پھر آئے گا نہیں. امریکہ کی بات کروں انگلینڈ والے واپس آ جاتے ہیں امریکہ جانے میں ہم سنی نہیں آئے یہ گیا سو گیا دور کیوں جاؤ میرے اپنے 25 لوگ گئے واپس آنے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں. کہنے کو سب یہی کہہ کے جاتے ہیں جلدی پیسے کما کے واپس آ جائیں مگر آتے تو نہیں ہیں خود کو مشکل سے آتے. مگر ہم دل میں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اتنی اچھی جگہ چلے گئے اتنے اچھے خوراک کھا رہے ہیں اتنے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں بڑے بڑے شاندار اسکائی اسکریپر میں تو who would mind it? Nobody would mind. Everybody very happily will send his people off to American shores. خاجی حضرات اگر ہمیں پتا ہو کہ مرنے کے بعد اوپر بڑا اچھا میزبان مالک بیٹھا ہوا بڑا اچھا مکان ملے گا کھانے پینے کی فراخی ہوگی بڑا سکون ہوگا کوئی پرابلم نہیں ہوگا قسم اٹھا کے دے دو قبروں پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں قبروں میں پہلے جاؤں میں پہلے جاؤں مگر ایسا نادانستگی عذاب اور نادانستگی ہی رحمت ہے. یہ جو ہمیں خوف و بیم و رجا کے بیچ میں رکھا گیا سیدنا صدیق اکبر کے ایمان کو بہت بڑا ایمان کہتے ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ صدیق اکبر کا مسلک کیا تھا ایمان میں فرمایا بیم و رجا کے درمیان تھے. تو پوچھا بیم و رجا کیسے تو صدیق اکبر نے کہا کہ جب میں اپنے نیکیوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے گمان ہوتا ہے کہ شاید پہلا شخص جو جنت میں داخل کیا جائے میں ہوں. جب خطاؤں کو دیکھتا ہوں تو خوف سے کامتا ہوں کہ شاید دوزخ میں بھی پہلا شخص میں ہی ہوں. تو ایمان بیم و رجا کے درمیان